وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان کمزور ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان ضعیفا۔ انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے لیکن حفاظت کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، اس کے پاس قوت کم ہے، اس کے پاس وسائل محدود ہیں، اس کے پاس طاقت محدود ہے۔ انسان کے دشمن بہت سے ہیں۔ ان مراحل میں، اس صورتحال میں انسان کیا کرے؟ کون سا ایسا وظیفہ کرے؟ کون سا ایسا ذکر کرے جس سے اس کی حفاظت ہو سکے؟ تمام شر والی چیزوں سے، تمام دشمنوں سے، تمام بری چیزوں سے اس کی حفاظت ہو سکے، تمام شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت ہو سکے، تمام شیطان، جنات اور ان تمام شر والی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ کون سا ایسا کلمہ ہے، کون سا ایسا ذکر ہے؟ میں آج آپ کی خدمت میں یہ ذکر رکھنے جا رہا ہوں جس سے انسان اپنی حفاظت کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس بات کا اعتراف کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اپنی بادشاہت میں اکیلا ہے، اپنی جاہ و جلال میں اکیلا ہے، اپنی قدرت میں اکیلا ہے، اپنی طاقت میں اکیلا ہے، اپنی ہر چیز پر وہ اکیلا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سارے کائنات اور اس کے نظام ہیں، وہ خالق و مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو اس نظام کو چلانے والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب کی سب تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ انسان ذکر کرتا ہے، اس ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ حدیث میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ ذکر کرتا ہے، سب سے پہلی بات 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نمبر پر دوسرے پر 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جو 10 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت، حدیث کے الفاظ ہیں، شام تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ نگران مقرر کر دیتے ہیں۔ ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں، مصیبت آنے سے پہلے ہمیں کوئی اپنے پناہ میں لے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے، آپ فرماتے ہیں جو یہ کلمات صبح 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور دنیا کی پریشانیوں، مصائب، شریر چیزوں سے، جنات، شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی بس نہیں، فرمایا جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اعتراف کر لیں کلمہ توحید کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے چیز عطا کرنے والا نہیں، کوئی مجھے چیز نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہی قدرت اس چیز کے رکھتا ہے، کوئی مجھے نقصان دینے والا نہیں۔ اگر انسان یہ کلمات کو پڑھے، ان کے معنی پر یقین رکھ کے کہ اللہ کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے پھر اللہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے صبح فجر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، نماز فجر کے بعد اور دوسری بات نماز مغرب کے بعد، جو کلمہ یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے نگران مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صبح پڑھتا ہے شام تک مغرب تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے آنے والی صبح تک یعنی اگلی صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دنیا میں شریر چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو مسنون اذکار میں داخل ہو جائیے، مسنون اذکار کے کڑے میں داخل ہو جائیں، اپنی حفاظت خود کریں، کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس علاج نہ کروائیں۔ ہاں اللہ کے جو شرعی علاج کرتے ہیں مسنون اذکار کی طرف آئیں، مسنون وظائف کی طرف آئیں، ان وظائف کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے۔ جب آپ ان وظائف کو سمجھ کر، ان کے معانی کو سمجھ کر، ان پر یقین رکھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان اطہر سے آپ کے یہ الفاظ لکھنے ہیں کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، انسان وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب یہ انسان کلمات پڑھتا ہے، اعتراف کرتا ہے، یقین کے ساتھ پکا توکل کر کے اللہ پر یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پھر تمام کی تمام شریر چیزوں سے اس انسان کو بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسنون اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ